السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کا یہ واقعہ میرے پیارے غوث اعظم کا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ آدمی بن گیا عورت اور 11 بچوں کو پیدا کیا۔ تو چلو دوستوں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجمع میں تشریف فرماتے تھے اور آپ تقریر کر رہے تھے۔ تقریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے کر گئے اور ایک ہی وقت میں 7 آسمان پر گئے، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، سدرۃ المنتہائی پر گئے، اللہ رب العزت سے ملاقات کی۔ حضرات، اس مجمع میں ایک بدعقیدہ یہودی بھی موجود تھا۔ جب اس نے یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنی تو اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ لوگ خود کو ولی بتاتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ بھلا کوئی انسان ایک ہی وقت میں 7 آسمان پر کیسے جا سکتا ہے؟ سدرۃ المنتہی اور رب کائنات سے ملاقات کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بدعقیدہ یہودی اس مجمع سے اٹھنے کے بعد گھر کی جانب چل دیا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک ماہی مچھلیوں کو بیچ رہا ہے۔ اس بدعقیدے یہودی نے مچھلیوں کو خرید لیا اور گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ ان مچھلیوں کو بناؤ، میں ابھی نہا کر آتا ہوں۔ اس کی بیوی مچھلیاں بنانے لگی اور وہ تالاب کی جانب نہانے کے لیے چل دیا۔ راستے میں اس کے دل میں یہی خیال آتا رہا کہ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرات، اسی اثنا میں وہ تالاب پر پہنچ گیا۔ تالاب پر پہنچتے ہی اس نے اپنے کپڑوں کو نکالا اور تالاب میں کود گیا۔ جیسے ہی تالاب سے اس نے اپنے سر کو باہر نکالا تو دیکھا کہ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں سے وہ تالاب میں کودا تھا، اور اس کے کپڑے بھی وہاں پر موجود نہ تھے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ جب اس نے اپنے جسم کی طرف نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جسم لڑکی کے جسم میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یعنی ابھی تک وہ یہودی ایک آدمی تھا، اب عورت بن گیا ہے۔ اب بڑا پریشان ہوا، دل میں خیال کرتا ہے کہ جگہ بھی دوسری ہے اور میرے پاس کپڑے بھی نہیں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ جیسے ہی کچھ اندھیرا ہونے لگا وہ تالاب سے نکلا اور نکلنے کے بعد ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ ادھر سے ایک بادشاہ کے لڑکے کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی پیڑ کے پیچھے بنا کپڑوں کے بیٹھی ہے۔ اس نے اپنی چادر کو اس لڑکی کی طرف پھینک دیا اور پھر اس کو اپنے محل میں لے گیا، اور اس کے بعد اس بادشاہ کے لڑکے نے اس لڑکی سے شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد اس کے یہاں 11 بچے پیدا ہوئے۔ اس لڑکی کو جب بھی اپنے پرانے دن یاد آتے تو ایک کونے میں بیٹھ کر روتی۔ ایک دن محلے کی عورتوں نے اس سے کہا کہ بہن، تم بڑی اداس رہتی ہو، چلو ہم تالاب پر چلتے ہیں اور وہاں خوب مزے کریں گے۔ ان عورتوں کے زیادہ کہنے پر وہ بھی ساتھ چل دی۔ جیسے ہی وہ عورتیں تالاب پر آئیں، آنے کے بعد وہ جیسے ہی تالاب میں کودے اور وہ لڑکی بھی کود گئی۔ جیسے ہی اس نے اپنے سر کو تالاب سے باہر نکالا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس بار اللہ کی قدرت سے جہاں پہلے اس نے ڈبکی لگائی تھی وہی جگہ پر نکل آئی۔ اب جب اس نے اپنی نگاہ کو دوڑایا تو اس کے کپڑے بھی وہیں پر موجود تھے جہاں پر اس نے پہلے نکالے تھے، اور جب اس نے اپنے جسم کی طرف نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ پھر سے آدمی بن چکا ہے۔ اب وہ بہت گھبرایا، پریشان ہوا اور اپنے گھر کی جانب دوڑا۔ گھر پہنچتے ہی کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی ابھی تک ایک ہی مچھلی بنا پائی ہے۔ اس بدعقیدے یہودی نے غصے میں کہا کہ ابھی تک تم نے ایک ہی مچھلی بنا پائی ہے۔ اس پر اس بدعقیدے یہودی کی بیوی نے کہا کہ اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے، آپ ہی جلد ہی نہا کر آ گئے ہو۔ جب اس بدعقیدے یہودی نے اتنا سنا تو اور حیران و پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ میں جلد ہی آ گیا، مجھے تو 12 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ یہودی کی بیوی نے کہا کہ کیا تم نشہ کرنے لگے ہو؟ ابھی تو تم گئے ہو اور کہتے ہو 12 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اس یہودی نے پھر پوری کہانی اپنی بیوی کو بتائی اور قسمیں کھانی شروع کر دی۔ اس یہودی کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے،
لیکن یہ بتاؤ کیا تم نے کسی ولی کی شان میں گستاخی تو نہیں کی؟ تو اس یہودی نے کہا کہ ہاں، آج میں صبح جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں موجود تھا، سرکار غوث اعظم معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے، میں نے اس کو جھوٹ سمجھا اور میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ اس یہودی کی بیوی نے کہا کہ فوراً سرکار غوث اعظم کے دربار میں چلو، ان سے معافی مانگو۔ جب وہ یہودی اور اس کی بیوی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی سرکار غوث اعظم کا مجمع ہے اور وہی آپ معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہودی آگے بڑھا اور قدموں پر گر گیا، کہنے لگا، حضرات آپ جو بھی فرماتے ہیں برحق فرماتے ہیں، آپ اللہ کے سچے ولی ہیں۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور سچے دل سے سرکار غوث اعظم کا مرید ہو گیا۔ تو دوستوں، آج کا یہ پیارا واقعہ میرے پیارے غوث اعظم کا آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔